دوستو یہ 27 جون کی شام تھی اور 2008 کا سن۔ اس نے کاغذ پر دستخط کی اور فائل بند کی اور سیکرٹری کے ہاتھ میں تھما دی۔ اس کے اسٹاف کے 50 افراد نے تالیاں بجائی اور اس کی زندگی کا ایک باپ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا۔ اس کی دائیں آنکھ سے آنسو گرا اور تھوڑی پر آ کر تھم گیا۔ اس نے فوراً آنکھ پر ٹیشو رکھ لیا۔ سامنے مائیکروسافٹ کا چیف ایگزیکٹو اسٹیفن بالور بیٹھا تھا۔ اس نے بل گیٹس کو روتے دیکھا تو اس کے منہ سے بھی چیخ نکل گئی اور یوں پورا دفتر آہوں اور سسکیوں میں ڈوب گیا۔ وہ زندگی میں صرف 3 بار رویا تھا۔ پہلی بار اس وقت اس کی آنکھوں میں آنسو آئے جب وہ ہارورڈ یونیورسٹی کا نالائق طالب علم تھا۔ ایک بار اس کا استاد اس سے ناراض ہوا تو اسے کہا، بل، میری بات کان کھول کر سن لو، تم زندگی میں زیادہ سے زیادہ ٹرک ڈرائیور ہی بن سکتے ہو۔ پوری کلاس نے کہکا لگایا اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس دن ہی اس نے یہ یونیورسٹی چھوڑ دی۔ شام وہ اپنے پیارے دوست بال ایلن سے ملا اور کہا، آؤ دوست، اس دنیا کی بنیاد رکھیں جو آج تک صرف ہمارے ذہن میں تھی۔ بال ایلن نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ دیا۔ وہ 28 اکتوبر 1955 واشنگٹن ریاست کے شہر سیاٹل میں پیدا ہوا۔ اس کے والد وکیل تھے۔ سارا گھرانہ پڑھا لکھا اور معزز تھا، لیکن بل پڑھائی میں کمزور تھا۔ اس کی سوچیں منتشر ہو جاتی تھیں، اسی وجہ سے اس کے والدین پریشان تھے۔ اس کے والد کی خواہش تھی کہ وہ ہارورڈ یونیورسٹی سے ڈگری لے۔ یونیورسٹی نے اس کا نام خارج کر دیا۔ اس کے والد کو شدید صدمہ پہنچا، لیکن بل مطمئن تھا۔ اس کا خیال تھا ہارورڈ یونیورسٹی کسی نہ کسی دن اپنے اس نالائق طالب علم پر فخر ضرور محسوس کرے گی۔ آنے والے دنوں میں اس کی یہ بات سچ ثابت ہوئی اور ہارورڈ یونیورسٹی نے نہ صرف اپنے گیٹ پر اس کی تختی لگا دی، بلکہ خود کو بل گیٹس کی یونیورسٹی کہلانے لگی۔ لیکن یہ بہت بعد کی بات تھی۔ ہم ابھی 1975 میں ہیں۔ 1975 میں اس نے اپنے دوست بال ایلن کے ساتھ مل کر دنیا کی پہلی سافٹ ویئر کمپنی بنائی۔ اس کمپنی کا نام انہوں نے مائیکروسافٹ رکھا۔ لوگ اس کے نام اور آئیڈیاز دونوں پر ہنستے تھے، لیکن اس نے ہمت نہ ہاری۔ وہ کام کرتا چلا گیا، یہاں تک 1978 میں کمپنی نے پر پرزے نکال لیے اور وہ امیر ہو گیا۔ لیکن ابھی وہ اس کامیابی سے دور تھا جو بچپن سے اس کے ذہن پر دستک دیتی آ رہی تھی۔ 1980 میں اسٹیفن بالور نے کمپنی جوائن کی اور اس کے بعد دیکھتے ہی دیکھتے مائیکروسافٹ واشنگٹن ریاست کی سب سے بڑی کمپنی بن گئی۔ دولت اس پر بارش کی طرح برسنے لگی، یہاں تک کہ 1994 میں وہ صرف 39 برس میں دنیا کا امیر ترین شخص بن گیا۔ وہ اتنا مشہور ہو گیا کہ امریکی صدر یہ اعلان کرنے پر مجبور ہو گیا کہ وی آر دی نیشن آف بل گیٹس۔ یہ ہارورڈ یونیورسٹی کے اس نالائق طالب علم کا پہلا اعزاز تھا، اور یہ دوسری بار تھی جب وہ دروازہ بند کر کے رو پڑا تھا۔ جی ہاں، اس شخص کا نام بل گیٹس ہے، اور یہ پچھلے 14 برس سے دنیا کا امیر ترین شخص چلا آ رہا ہے۔ یہ انسانی تاریخ کا واحد شخص ہے جو 39 برس کی عمر میں دنیا کا امیر ترین شخص بنا اور 14 برس تک یہ اعزاز برقرار رکھا۔ بل گیٹس کا شمار دنیا کی بااثر ترین شخصیات میں ہوتا ہے۔ لوگ اسے ہاتھ ملانا اور فوٹو لینا اعزاز سمجھتے ہیں۔ اس نے اپنی بیوی ملنڈا کے ساتھ مل کر 2008 میں فلاح عامہ کے لیے ایک فاؤنڈیشن بنائی۔ اس کا نام بل اینڈ ملنڈا گیٹ فاؤنڈیشن رکھا۔ اس وقت یہ دنیا میں ویلفیئر کا سب سے بڑا ادارہ ہے۔ فاؤنڈیشن کے اکاؤنٹس میں 29 بلین ڈالر ہیں۔ یہ کتنی بڑی رقم ہے، اس کا اندازہ آپ پاکستان کے ٹوٹل بجٹ سے لگا سکتے ہیں۔ پاکستان کا ٹوٹل بجٹ 12 ملین ڈالر ہوتا ہے۔ بل گیٹس کی یہ فاؤنڈیشن پوری دنیا میں صحت، تعلیم اور لائبریری، کمپیوٹر میوزیم کے لیے کام کرتی ہے۔ بل گیٹس نے 15 ملین ڈالر سے کمپیوٹر ہسٹری میوزیم بنایا۔ اس نے چاول کی نئی نسل دریافت کروائی۔ وہ پوری دنیا میں
ہر سال غریب بچوں کو کروڑوں کی پولیو ویکسین فراہم کرتا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ وہ انتقال سے قبل اپنے بچوں کو $1 ملین دے گا، باقی رقم غریبوں میں تقسیم کر دے گا۔ اس نے 2008 کو مائیکروسافٹ کمپنی کو چھوڑنے کا اعلان کیا اور وہ وقت بھی آیا جب اس نے آنسوؤں سے نم آنکھوں سے کمپنی چھوڑ دی۔ یہ تیسری بار تھی جب وہ رویا تھا۔ وہ فیصلہ کر چکا تھا کہ وہ اپنی باقی کی زندگی بل اینڈ میلنڈا گیٹس فاؤنڈیشن کو دے گا۔ آپ ذرا سوچئے، خیرات، صدقہ اور فلاح و بہبود اسلام میں عبادت کی حیثیت رکھتی ہے، لیکن دنیا کے سب سے بڑے مخیر ہونے کا اعزاز کسی مسلمان کو نصیب نہ ہوا۔ دنیا کے امیر ترین لوگوں کی فہرست میں 3 مسلمان بھی شامل ہیں، لیکن لوگوں کی خدمت کرنے کی سعادت اللہ تعالیٰ نے بل گیٹس کو عطا فرمائی۔ آپ سوچئے کہ عالم اسلام کا امیر ترین شخص ایک عرب مسلمان شہزادہ ولید بن طلال ہے۔ اس کی دولت جوئے خانوں میں خرچ ہو رہی ہے، جبکہ بل گیٹس اپنی دولت ایڈز کے علاج پر خرچ کر رہا ہے۔ وہ مسلمان بچوں کو تعلیم دے رہا ہے۔ آپ سوچئے، کیا یہ بل گیٹس جیسے لوگ نہیں جنہیں رول ماڈل سمجھنا چاہیے؟ ذرا سوچئے، پوری اسلامی دنیا رئیس لوگوں سے بھری پڑی ہے۔ اسلامی دنیا میں ایسے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے کئی ہیروں کی کانیں خرید رکھی ہیں، جن کی زمینوں سے سونا نکلتا ہے، اور جو تیل کے درجنوں کنوؤں کے مالک ہیں، لیکن انہیں کسی ضرورت مند کو $10 دینے کی توفیق نہیں ہوتی، جبکہ بل گیٹس اپنی ساری دولت لیے ضرورت مندوں کی تلاش میں نکل کھڑا ہے۔ 62 اسلامی ممالک میں سے ایسا کوئی نہیں جو اپنی ساری زندگی اور سارا مال اللہ کے بندوں کے لیے وقف کر دے، جو لوگوں میں دعا اور کتاب بانٹے، زخموں پر مرہم رکھے، بھوکوں کو کھانا کھلائے۔ کیا آپ جانتے ہیں امریکہ اور یورپ مسلمانوں پر کیوں غالب ہیں؟ کیونکہ ان میں بل گیٹس جیسے لوگ موجود ہیں۔ یورپ اور امریکہ کے پاس بڑے انسان ہیں، جبکہ عالم اسلام بڑے تاجروں، بڑے صنعت کاروں کی غلامی میں زندگی گزار رہا ہے۔ کاش پاکستان کے 100 ارب پتی تاجر بل گیٹس سے سبق حاصل کر لیتے۔ اللہ تعالیٰ مسلمان تاجروں کو بھی بل گیٹس جیسا ظرف اور توفیق عطا فرمائے۔